چکے ہیں یہاں پر آپ کو سب سے پہلے بتائیں گے انٹر بینک میں ڈالر کی مسلسل اونچی اڑان جاری ہے. کاروبار کے دوران انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 11 پیسے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے اور ڈالر کی قیمت اب 171 روپے 15 پیسے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے. وجوہات کیا ہیں؟ ڈالر مزید کتنا آگے جا سکتا ہے؟ یہ ہم جانیں گے. نمائندہ آج نیوز صفدر عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں. صفدر بتائیے گا، مسلسل ڈالر کی اونچی اڑان جاری ہے، وجوہات کیا سامنے آئی ہیں؟ آج بالکل آج بھی انٹر بینک میں کاروبار کے آغاز سے ڈالر کی قیمت میں اضافے کے سلسلہ دیکھا جا رہا ہے. اب تک ڈالر کی قیمت 11 پیسے اضافے کے بعد 176 روپے 15 پیسے کی جو ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ جو امپورٹ بل ہے اس کے اندر کافی اضافہ ہو رہا ہے، کہیں نہ کہیں خسارہ بھی بڑھ رہا ہے، تو ظاہر کچھ پیمنٹس بھی کرنی پڑ رہی ہیں. ان تمام باتوں کو لے کر جو ایکسچینج ریٹ کے اوپر جو پریشر دکھایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف ڈالر کی مارکیٹ میں طلب بڑھ رہی ہے بلکہ اس کی قیمت میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. ہم نے دیکھا تھا کہ اسٹیٹ بینک بھی جو ہے وہ کافی میجرز لے چکا ہے. اس کے علاوہ جو امپورٹڈ کارز ہیں ان کی جو کار فائنانسنگ کے اوپر بھی جو ہے اسے پابندی عائد کر دی ہے. اس کے ساتھ ہی جو 114 امپورٹڈ آئٹمز ہیں ان کے اوپر بھی 100% کیش مارجن کی شرط عائد کی گئی ہے. تو مختلف ہمیں اقدامات نظر آ رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی افغانستان کے لیے بھی جو ڈالر لے جانے کی شرط ہے وہ بھی $1000 فی وزٹ مقرر کی گئی ہے، جبکہ جو بھی شخص ایکسچینج سے پیسے ڈالر خریدنے آئے گا تو فی $500 کے اوپر اس کا جو بایو میٹرک تصدیق کرنے کو بھی ایکسچینج کمپنی سے پابند کیا گیا ہے. تو وہ ان تمام جو میجرز ہیں ان کا مقصد یہی ہے کہ ڈالر کی قیمت میں جو اضافے کو روکا جائے، روپے کو جو سہارا دیا جائے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے باوجود انٹر بینک مارکیٹ پر ڈالر مسلسل آگے کی جانب بڑھ رہا ہے اور آج اس کی قیمت ریکارڈ ہائی یعنی کہ 171 روپے 15 پیسے کی بلند سطح پر پہنچ چکی ہے. جی تو صفدر، جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ تمام تر پریکاشنری میجرز لیے جائیں گے، تو ماہرین کیا کہتے ہیں؟ ڈالر کہاں پر جا کر رکے گا پھر؟ جی فی الحال تو ماہرین یہی دیکھ رہے ہیں کہ فی الحال صورتحال کا جائزہ ہی لے رہے ہیں. ماہرین بن کے یہ کہنا ہے کہ جو کچھ اسٹیٹ بینک کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے، اسے میجرز لیے ہیں. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر کی قیمت جو کسی طرح بھی کنٹرول میں نہیں آ رہی ہے. اس سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ ڈالر جو افغانستان جا رہا تھا، لیکن اب افغانستان بھی ڈالر لے جانے پر پابندی عائد کر دی گئی. اس سے $1000 کی فی وزٹ سے فرد کو اجازت دی گئی ہے. تو امکان تو یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں یقیناً جو میجرز لیے گئے ہیں، جو پابندی عائد کی جا رہی ہیں ڈالر کی عام خرید و فروخت پر بھی کچھ شرائط سخت کی گئی ہیں، تو ان تمام باتوں سے امکان تو یہ ظاہر کیا گیا کہ مستقبل قریب میں ڈالر کی قیمت میں کچھ کمی دیکھی جائے گی. جی اچھا صفدر، جیسے کہ امپورٹ بل کی بھی آپ نے بات کی کہ امپورٹ بل بھی ہمارا مسلسل بڑھتا جا رہا ہے، جس کے باعث جو ہے وہ ڈالر کی قیمت میں مسلسل ہم اوپن مارکیٹ میں بھی اضافہ دیکھ رہے ہیں اور اب انٹر بینک میں بھی تیزی کے ساتھ اس کی قیمت بڑھ رہی ہے. تو امپورٹ بل کو کس طریقے سے کم کیا جائے؟ حکومت اس سلسلے میں کیا اقدامات کر رہی ہے؟ جی بالکل کہ اسٹیٹ بینک نے ابھی حال ہی میں جو ہے 114 آئٹمس کی جو کیش مارجن ہے اس کے اوپر 100% کیش مارجن کی شرط لگائی گئی، یعنی کہ جو بھی کوئی چیز باہر سے امپورٹ کرے گا تو اس کو 100% اسی مالیت کا جو ہے وہ رقم بینک میں جمع کروانی ہوگی LC کھلواتے وقت. تو یہ تمام میجرز ہیں. اس سے پہلے بھی پابندیاں کچھ سخت کی گئی تھیں اور جو لگژری آئٹم ہے اس کے اوپر ڈیوٹیز بڑھانے کی بات سامنے آ رہی ہے کہ ڈیوٹیز بڑھا دی جائیں گی تاکہ کسی طرح سے امپورٹ بل کو جو کرٹیل کیا جائے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو خام تیل کی قیمت ہے وہ بھی 7 سال کے ہائیسٹ لیول پر پہنچ چکی ہے. تو یقیناً جب ہم باہر سے آئل بھی امپورٹ کریں گے تو اس وجہ سے بھی ہمارے امپورٹ بل جو ہے وہ کافی بڑھنے کے خدشات دکھائی دے رہے ہیں. لیکن ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اقدامات ہو رہے ہیں کہ اس کو کارٹیل کیا جائے، لیکن جو ہماری ضروریات ہیں، جو ہماری انرجی کی ایندھن کی ضروریات ہیں ان کو بھی تو پورا کرنا ہے. تو اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو صورتحال ہے وہ فی الحال ڈالر کی قیمت مسلسل آگے ہی بڑھ رہی ہے. آج پھر ہم نے ڈالر کا ریکارڈ ہائی پر دیکھا ہے. ٹھیک ہے، صفدر عباس ہمارے ساتھ موجود رہیے. ڈالر کی قیمت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور اس اضافے سے جہاں درآمدی بل بڑھ رہا ہے وہیں درآمد کنندگان بھی شدید مشکلات سے دوچار ہیں. اسی پر ہم بات کر لیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ معروف صنعت کار ریاض الدین صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ ریاض صاحب، آپ نے آج نیوز کے لیے وقت نکالا. سب سے پہلے یہ بتائیے گا، ڈالر مہنگا ہونے سے درآمد کنندگان کی مشکلات کس قدر بڑھ گئی ہیں؟ بالکل یہ درست ہے کہ ڈالر چونکہ ہمارے بیشتر ملک میں جو ٹاپ 10 امپورٹس سیکٹرز اور کیٹیگریز ہیں ان کا انحصار برآمدات کے اوپر ہی ہے. تو یقیناً ایسا ہی ہے کہ لاگت پیداوار میں جتنے ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے روپے کے ایکسچینج ریٹ سے اتنا قیمت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. پہلی بات میں آپ سے عرض کروں گا کہ اس موقع کے اوپر میری اپنی ذاتی رائے میں ڈالر کی اپریسیشن یا روپی کی ڈیویلیویشن کا کوئی جواز یوں نہیں بنتا تھا کہ ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز جو ہیں اس وقت بڑے قابل قدر حد تک
مستحکم سطح پر تھے. پھر نہ جانے حکومت نے کیوں ڈیویلیویشن کر دی. بہرحال اب جو ڈیویلیویشن ہوئی ہے اس کے نتیجے میں لاگت پیداوار میں اتنا اضافہ ہو گیا ہے کہ کئی مصنوعات کی قیمتوں کی جو ریٹیل کی سطح پر 50% تک ریٹیل پرائس میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہماری جو مصنوعات میں استعمال ہونے والا خام مال ہے وہ امپورٹڈ ہے. بہت بہت شکریہ ریاض صاحب. آپ نے صفدر جیسے کہ ریاض صاحب کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اب پیچھے سے مال مہنگا آ رہا ہے تو اب ظاہر سی بات ہے لوکل مارکیٹ میں چیزیں مہنگی ہوں گی. 50% تو ان کی جو ہے وہ پیداواری لاگت بڑھ گئی ہے تو آنے والے دنوں میں مہنگائی کا طوفان آ رہا ہے پھر. جی بالکل, یہ بات تو انڈرسٹوڈ کی جا سکتی ہے کہ جب امپورٹ بل بڑھ جائے گا, جب ہماری زیادہ تر اشیاء جو مٹیریل ہے ان کا جو خام مال ہم لوگ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں تو جب وہ مہنگا مال ہم لے کر آئیں گے یہاں پر ہماری کاسٹ آف پروڈکشن خود بخود ہی ظاہر بڑھ جائے گی. تو کسی طرح سے پروڈکشن والوں کے لیے ممکن نہیں ہو سکے گا کہ وہ لو کوسٹ کے اوپر چیزوں کو فروخت کر سکیں. یقیناً جب چیزوں کی قیمتیں بڑھ جائیں گی تو مہنگائی خود بخود نظر آئے گی. اور اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو امپورٹ بل ہے ہمارا وہ کافی بڑھ رہا ہے. جو باہر سے ہم لوگ را مٹیریل امپورٹ کر رہے ہیں, فنش آئٹم امپورٹ کر رہے ہیں, ان کے اوپر کچھ ریٹیل کی بات تو کی جا رہی, کوشش تو کی جا رہی ہے, لیکن جو انیشل آئٹم ہے وہ تو جب باہر سے مہنگے امپورٹ ہوں گے تو یقیناً مارکیٹ میں منافع رکھنے کے بعد ہی ان کو آگے قیمت پر ہی زائد قیمت پر ہی فروخت کیا جائے گا. جی ٹھیک ہے, صفدر ہمارے ساتھ موجود رہیے. اینکر پرسن عمران سلطان بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. عمران, آپ کیا کہیں گے؟ لگ بھگ 3 ماہ قبل کی بات کریں تو کہا جا رہا تھا کہ ڈالر کو جو ہے وہ ریورس گیئر لگ گیا ہے, 160 سے نیچے تھا ڈالر, اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ شاید 150 یا اس سے نیچے چلا جائے. لیکن پچھلے 1.5 مہینے کے اندر ایسا کیا ہوا ہے کہ ڈالر کو جو ہے وہ پر لگے ہیں اور اب 171 سے آگے جا چکا ہے, کہا جا رہا ہے کہ 175 کی لمٹ کراس کر جائے گا. علی, میں یہ کہوں گا کہ یہ پرائم اور کلاسک ایگزامپل ہے اس وقت مس مینجمنٹ. آپ کو یاد ہوگا جتنے بھی لوگ بات کر رہے ہیں وہ سب ایک بات کر رہے ہیں کہ انٹرنیشنلی پرائسز جو ہے وہ ہائی ہیں. حکومت بھی, فائنانس منسٹری بھی, اسٹیٹ بینک بھی صرف ایک ہی بات کر رہا ہے کہ کموڈیٹی پرائسز جو ہیں وہ اس وقت بڑھ گئی ہیں اور یقینی طور سے 88 ڈالر پر بیرل کے قریب اس وقت جو ہے ہمارا کروڈ آئل موجود ہے. اگر میں پریسائزلی اگر بات کروں تو کروڈ آئل کے بڑھنے کی وجہ سے کیونکہ پاکستان کا جو امپورٹ بل ہے وہ اس میں انرجی کاسٹ ہماری تقریباً 25% کے قریب ہے. تو 25% انرجی بل ہمارا ہوتا ہے ہمارے امپورٹ بل میں. اور جس طریقے سے پرائسز اس وقت بڑھ گئی ہیں تو یہی بات کی جا رہی ہے کہ گلوبلی چاہے وہ فوڈ پرائسز ہو, فوڈ آئٹم کے پرائسز ہوں اور دیگر چیزوں, تو آپ کا امپورٹ بھی اس وقت پاکستان کا بڑھ گیا ہے. ہمارے جو ڈیفیسٹ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں تقریباً 5 ارب 85 کروڑ ڈالر کا اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں. 11.66 بلین ڈالر ہماری امپورٹ بل ہے اور ہمارا ایکسپورٹ پروسیڈنگ جو ہے وہ 5.85. تو یہ آلموسٹ 100% کا فرق ہے اس میں. میں جو کلاسک ایگزامپل کی بات کر رہا ہوں مس مینجمنٹ کی, آپ یاد کریں 1-8 سال پہلے جب کووڈ تھا اور کووڈ پیک پہ تھا اس وقت $23 پر بیرل آئل پرائسز نیچے آ چکی تھی اور آپ کو میڈیا کچھ ایسا بھی رپورٹ کر رہا تھا کہ آئل بھی لے لو اور پیسے بھی لے لو کیونکہ فیوچرز ٹریڈنگ سیٹل نہیں ہو پا رہی تھی. تو اس وقت بزنس رپورٹر نے بھی یہ لکھا تھا, اس وقت آج نیوز نے بھی یہ کہا تھا اور ہم نے بھی اپنے پروگرامز میں یہ کہا تھا کہ آپ فیوچرز کے سودے کیجئے, آپ فیوچر مارکیٹ میں جائیے, آپ جو انٹرنیشنل فارکس مارکیٹس وغیرہ ہیں, کموڈیٹی مارکیٹس ہیں, وہاں پہ جا کے آفیشیلی ٹریڈ کریں, وہاں پہ جا کر اپنے کچھ ریزروز مینٹین کریں. اگر آپ فزیکل آئل ریزروز کو مینٹین نہیں کر سکتے تو آپ کو اس مارکیٹ کے اندر جانا چاہیے. لیکن وہ ظاہر ہے کہ وہ پرائسز $23 سے آج 83, 84, 85 اور $86 پر بیرل آ گئے. تو یہ تو ہونا تھا. اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو پریشر دیکھا جا رہا ہے وہ ایک انٹرنیشنلی پرائسز کے حوالے سے پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کروڈ آئل پرائسز جو ہے وہ بڑھ گئی ہیں, انرجی کاسٹ جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. اور پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا انرجی مکس جو ہے اس پہ انرجی مکس یا ہمارا جو امپورٹ بل ہے 25% ہم اس کے اوپر انرجی ہماری کاؤنٹ ہوتی ہے. دوسری چیز یہ کہ IMF کا پروگرام اس وقت جو ہے فائنانس منسٹر صاحب یورپ میں موجود ہیں, وہ ٹرانچ اگر ہمیں مل جاتی ہے $1 بلین کی ٹرانچ ہے اور وی ہوپ انشاءاللہ اس میں چیزیں جو ہے وہ گوئنگ فارورڈ اسموتھلی ہوں گی. تو $1 ارب اس کا آنا ہے. پھر آپ کے ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک وغیرہ سے بھی آپ نے $1.4 بلین کے قریب ملنے, تو $2.2 بلین اگلے 10-15 دن میں آئے گا. تو اس سے تھوڑا سا آپ کا پریشر کم ہو سکتا ہے روپے کے اوپر, لیکن وہ بھی 168-169 کی رینج میں ہوگا. پھر تیسری چیز جو اسٹیٹ
स्टेट बैंक की पॉलिसी यानी कि IMF प्रोग्राम हासिल होने के बाद हम देख सकते हैं कि शायद जो ये ऊंची उड़ान है ये जरा उड़ान थम जाए। ठीक है इमरान, आपकी तरफ एक बार फिर आएंगे। इस वक्त एक्सचेंज रेट की सूरत हाल पर हम बात करेंगे। करेंसी एक्सपर्ट असद रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। असद साहब, पहले तो बहुत ही आसान और सादा सा सवाल यह है कि आपके नजदीक क्या वजह है डॉलर की कीमत मुसलसल ही बढ़ रही है? मेरे नजदीक तो वही वजह है जो मैं आपसे बार बार बात करता रहता हूँ और ये भी कहता रहता हूँ कि आपकी सप्लाई शॉर्ट है बस इस वक्त, जो सबसे जो मेजर वो है, और आपकी जो डिमांड है वो क्या कहते हैं वो बढ़ गई है। तो बेसिक तो एक सबसे बड़ी यही चीज है। और स्टेट बैंक की अगर आप पॉलिसी के तहत चले जाइए तो गवर्नमेंट स्टेट बैंक ने भी बहुत क्लियरली कह दिया था कि सप्लाई डिमांड इसको डिटरमिन करेगा इस चीज को। हालांकि ये एक अलग एक बहस है कि सप्लाई डिमांड जब डिटरमिन करेगा तो आपका जो रिजर्व जो है वो तो मुसलसल बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ऐसी क्या जरूरत पेश आ गई या क्या वजह उसकी हो गई है? जाहिर सी बात है फिर उसके साथ साथ आपका जो करंट अकाउंट आप देख रहे हैं कि उसमें भी प्रेशर आ गया है डेफिसिट की वजह से। तो ये सारी चीजें हैं वो डेफिनेटली हो रही हैं। और उसका एक सबसे बड़ी जो चीज है वो आपको याद होगा, बहुत पहले हमने आपके इसमें ये कहा था, उस वक्त काफी लोग मुझसे हैरानगी से पूछ रहे थे कि आप यार ये क्या बात कर रहे हैं। उस वक्त मैंने ये कहा था इस वक्त ऑयल बिल जो है वो आपका कोई भरोसा नहीं है, $15 बिलियन के करीब कहीं ना चला जाए। मतलब मैं एनुअल की बात मैं कर रहा हूँ। अब जिस तरह ऑयल की स्पीड है तो वो ऑयल की स्पीड तो कम होती हुई कोई ऐसी नजर ही नहीं आ रही है। क्योंकि अगर आप उसकी डिटेल में जाइए, हमारे यहाँ दो चीजें, हमारे यहाँ तो कोई देखिए इस साइड पर हमारे पास प्लानिंग नहीं है। दूसरी बात ये कि हमारे पास कोई ऐसा वही नहीं था कि पीछे आप ना उसको अगर प्लानिंग भी अगर होती तो आप कितने अरसे के लिए आप उसको रिजर्व आपके पास गुंजाइश नहीं थी। इसके मायने ये है कि हमारे पास बहुत शुक्रिया असद रिजवी साहब, आपका भी, और इमरान सुल्तान आपका भी। और हम बात कर रहे थे कि पॉलिसी रेट भी बढ़ रहा है, रुपया भी डिवैल्यू हो रहा है, बिजली महंगी होने की भी इतलात आ रही हैं, डॉलर जो मुसलसल बढ़ रहा है, इससे यकीनन आने वाले दिनों में महंगाई का तूफान आएगा।